الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے. قرآن بھی دیا، تلوار بھی دی، دنیا بھی عطا کی، عقبہ بھی. مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے سمجھائے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے. اور کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج 20 ستمبر 2025 بروز ہفتہ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد لیلا ٹاؤن ضلع جہلم کی اس جامع مسجد مکی میں اور آپ قرآن کریم
اور صاحب قرآن کا تذکرہ اور سیرت اور عظمت سننے اور سنانے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب العالمین نے جس طرح یہاں پر اکٹھا فرمایا، اللہ قیامت کے دن مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی معیت میں صاحب قرآن کے پرچم اور جھنڈے کے نیچے بھی اسی طرح جمع فرما دے۔ آج کے پروگرام کا جو اشتہار مجھے بھیجا گیا اس پر عنوان تھا عظمت قرآن و صاحب قرآن۔ قرآن کریم سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ لاریب اور بے عیب کتاب ہے جسے ان 6 بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور صاحب قرآن سے مراد وہ پیغمبر، وہ رسول، اللہ کا وہ نبی ہے جن کے قلب اطہر پہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے۔ میں اور آپ آج کی مجلس میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کریم کتنی عظمت والی کتاب ہے، اور جس پیغمبر پر اللہ نے قرآن اتارا وہ صاحب قرآن کتنی عظمت والا ہے۔ بطور تمہید کے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن اور صاحب قرآن کو ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے۔ ہم نے آج کی اس مجلس میں صرف قرآن پر بات نہیں کرنی، صاحب قرآن پر بھی کرنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے پہلے پارے میں رب العالمین نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ذکر فرمائی ہے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے بیت اللہ، خانہ کعبہ، اللہ کا گھر بنانے کے بعد اللہ سے مانگی تھی۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انہیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے انہی میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر اور رسول کو دنیا میں بھیج دے۔ اس رسول کا پہلا کام ہو یتلو علیہم آیاتک، وہ ان بندوں کے سامنے آپ کا قرآن پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان لوگوں کو قرآن سمجھائے، وَيُزَکِّیہم، اور ان لوگوں کو قرآن کریم پر عمل کرنے کا طریقہ سمجھائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جب دعا مانگی، حضرت ابراہیم نے صرف کتاب بھی نہیں مانگی، اور حضرت ابراہیم نے صرف رسول بھی نہیں مانگا۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں کتاب بھی ہے اور پیغمبر اور رسول کا ذکر بھی ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں کتاب کا تذکرہ بھی ہے، رسول اور پیغمبر کا تذکرہ بھی ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں، قرآن کریم کے چوتھے پارے میں، قرآن کریم کے 28ویں پارے میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی دعا کی قبولیت کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول فرمایا۔ اس امت کو رب نے کتاب بھی دی ہے، اس امت کو رب نے رسول بھی دیا ہے۔ اللہ نے جو کتاب دی ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور خدا نے جو پیغمبر دیا ہے اسے صاحب قرآن کہتے ہیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم کی دعا میں دونوں کا تذکرہ تھا، اس لیے ہم جب بھی قرآن کا ذکر کرتے ہیں صاحب قرآن کا ذکر بھی ساتھ کرتے ہیں۔ اب آئیے دونوں کی عظمت کو سمجھیے کہ قرآن کریم کتنی عظمت والی کتاب اور صاحب قرآن پیغمبر کتنی عظمت والے رسول ہیں۔ میں ابتدا میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مجھے آپ کی راحت کا بھی احساس ہے، گرمی کا بھی احساس ہے، میں آپ کو تنگ بھی نہیں کرتا،
آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ آگے ہو جائیں یا پیچھے ہو جائیں، بس میری آپ سے ایک گزارش ہے، تھوڑے وقت کے لیے پوری توجہ میری طرف رکھیں گے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے میں آپ کو تکلیف بھی نہیں دوں گا، اور میرے اللہ نے چاہا تو میں آپ کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ لمبی چوڑی بات نہیں، چند ایک عظمت کے پہلو عرض کرتا ہوں کہ رب العالمین نے جو ہمیں قرآن دیا یہ کتنی عظمت والا، اور رب العالمین نے جو ہمیں پیغمبر دیا وہ صاحب قرآن کتنی عظمت والا۔ عظمت کی پہلی وجہ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس بندے کا اس سے تعلق ہو جائے وہ تعلق فائدے سے خالی نہیں ہے۔ صاحب قرآن پیغمبر بھی ایسی عظمت والے، جس بندے کا اس پیغمبر سے تعلق جڑ جائے وہ تعلق بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ قرآن کریم کو اگر کوئی بندہ مانے اسے مومن کہتے ہیں، اگر قرآن کریم کی کوئی تلاوت کرے اسے قرآن پڑھنے والا کہتے ہیں، اگر قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے اسے حافظ کہتے ہیں، اگر قرآن کریم کو سمجھ لے اسے عالم کہتے ہیں، اگر قرآن کریم پر عمل کر لے اسے عامل بالقرآن کہتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ اللہ کے محبوب پیغمبر صاحب قرآن سے تعلق جوڑ لے، اگر ایمان لے گا اسے مومن کہیں گے، اگر محبت اور پیار کرے گا اسے محبوب کا محب کہیں گے، اگر پیغمبر کی بات مانے گا اسے سنت پر عمل کرنے والا کہیں گے۔ قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سے اللہ کے ہاں اتنی عظمت والی ہے، اگر کوئی بندہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھ لے اللہ رب العزت اسے کم از کم 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور صاحب قرآن پیغمبر اللہ کے ہاں اتنی عظمت والا ہے، اگر کوئی بندہ ان پر ایک مرتبہ درود پڑھ لے اللہ اسے بھی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کے ایک حرف پر 10 نیکیاں، صاحب قرآن پیغمبر پر ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 نیکیاں۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیسی عجیب بات سمجھے، فرمایا کہ جو آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اللہ اسے 10 نیکیاں دیں گے۔ پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن اقول بلکہ میں محمد کہتا ہوں الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ اگر کوئی آدمی الف لام میم کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت اسے 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ جو بات یہاں پر میں سمجھانا چاہتا ہوں ذرا وہ سمجھیے۔ آج ایک پلان کے تحت، مستقل ایک منصوبے کے تحت نوجوان کو قرآن سے دور کرنے کے لیے، علماء سے تعلق کو جوڑ توڑنے کے لیے، مسلمان کا تعلق قرآن سے کمزور کرنے کے لیے ایک پیروپیگنڈا، ایک منصوبہ بنایا گیا۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، بغیر سمجھے پڑھو تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھو، بغیر سمجھے تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب ایک آدمی کی عمر 70 سال، اسے قرآن کریم پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے، وہ 70 سال کی عمر میں قرآن سمجھ نہیں سکتا، تو کیا وہ پڑھنا بھی چھوڑ دے؟ اس لیے کہ بغیر سمجھے پڑھنے کا فائدہ نہیں۔ یاد رکھیے قرآن کریم کو ماننے کا بھی فائدہ ہے، قرآن کریم کو دیکھنے کا بھی فائدہ ہے، قرآن کریم کو چومنے کا بھی فائدہ ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کا بھی فائدہ، قرآن کریم کو سننے کا بھی فائدہ، قرآن کریم کو سمجھنے کا بھی فائدہ، قرآن کریم پر عمل کرنے کا بھی فائدہ۔ قرآن کریم کو پڑھنا قرآن کریم کا الگ حق ہے، قرآن کریم کو سمجھنا یہ قرآن کریم کا الگ حق ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے اسے قرآن کریم سمجھ آنا چاہیے،
لیکن اگر سمجھ نہیں آتا تو پڑھنا چھوڑے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنا یہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر تم الف لام میم پڑھو گے اللہ اس پر تمہیں 30 نیکیاں دیں گے۔ علماء سے پوچھئے الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ دنیا جہان کے علماء متفق ہیں الف لام میم کا معنی خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب اس کا معنی سمجھ نہیں آ رہا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا اگر بغیر سمجھ کے ہو یہ بھی اجر، ثواب اور فائدے سے خالی نہیں۔ تو قرآن کریم کی عظمت، صاحب قرآن کی عظمت کی پہلی وجہ، قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کے ایک حرف پڑھنے پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ صاحب قرآن پیغمبر وہ ذات ہے جس پر ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت کی دوسری وجہ، رب العالمین نے اہل ایمان کو قرآن کا ادب بھی سکھایا، صاحب قرآن کا ادب بھی سکھایا۔ اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا جب بات قرآن کی آ جائے، قرآن کی تلاوت کے وقت اپنی زبانوں کو خاموش رکھنا، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اپنے کانوں کو قرآن کی طرف متوجہ رکھنا۔ جب قرآن پڑھا جائے بولنے کی اجازت نہیں، آوازوں کو خاموش اور پست رکھنا ضروری ہے۔ جب باری صاحب قرآن کی آئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو صاحب قرآن کا ادب بھی ضروری۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں، پیغمبر کی دربار میں، اللہ کے نبی کی درسگاہ میں، انتقال کے بعد پیغمبر کے روضے کے سامنے جا کر بھی تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو، تمہاری آواز نبی کی مجلس میں اونچی نہ ہو۔ پھر مفسرین نے لکھا جب تک یہ آیت نہیں اتری تھی اذا قرئ القرآن، اللہ کے نبی جب قرآن پڑھتے صحابہ پڑھتے تھے، اور جب تک آیت لا ترفعوا اصواتکم نہیں اتری تھی صحابہ اونچی آواز سے باتیں بھی کرتے تھے۔ جب یہ دونوں آیتیں اتر گئی فقرأ وانصتوا، اب مصطفیٰ پڑھتے تھے صحابہ سنتے تھے۔ اذا تکلم خفضوا اصواتهم، جب نبی کی مجلس لگتی تو صحابہ کی آوازیں چپ ہو جاتی تھی۔ صحابہ نے قرآن کا بھی ادب کیا، صاحب قرآن کا بھی ادب کیا۔ کتنا ادب کیا؟ روایت بخاری شریف میں موجود ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی مجلس کے خطیب ہیں، جنہیں خطیب رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آواز اونچی دی تھی، اگر یہاں بیٹھ کر آہستہ بات بھی کرتے آواز تب بھی اس کونے میں جایا کرتی تھی، فطری طور پر آواز اونچی تھی۔ حضرت ثابت نے آیت سنی، آج کے بعد اگر تمہاری آواز پیغمبر کی مجلس میں اونچی ہو گئی ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال ختم کر دیں گے، تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ مصطفیٰ کا ادب ضروری۔ اللہ کے نبی نے 2 دن 4 دن دیکھا میرا ثابت نظر نہیں آتا، نماز پڑھی اٹھ کر مسجد گھر میں چلے گئے، صحابی کو بھیجا جا کر ثابت سے پوچھ کر او کیا مسئلہ؟ صحابی نے دروازے پہ دستک دی، حضرت ثابت سے پوچھا اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں آج کل آپ نظر نہیں آتے۔ فرمایا نظر کیسے آؤں گا، میری آواز اونچی ہے، میں ڈرتا اس بات سے ہوں اگر پیغمبر کی مجلس میں میری آواز اونچی ہو گئی میں تو قیامت کے دن مارا جاؤں گا، اللہ مجھے جنت سے محروم کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کے صحابی نے آ کر حضور کو بتایا، آقا نے فرمایا جا فقل لہ، جا کر میرے ثابت کو کہہ دے انک لست من اہل النار،
وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثابت تو آیا کر اور بولا کر میں محمد یقین سے کہتا ہوں اللہ تجھے جہنم میں نہیں ڈالیں گے، خدا تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ صحابی نے ادب کیا، اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا، اور یہ ادب فقط اس وقت تک نہیں جب تک میرے پیغمبر دنیا میں تھے۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، آج بھی جو بندہ مسجد نبوی میں پیغمبر کے روضے پر حاضر ہو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے نبی کے روضے کے سامنے اونچی آواز سے باتیں نہ کرے۔ یہ فیصلہ آپ کے للہ کے علماء کا نہیں، یہ فیصلہ خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم کا قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں ہے۔ روایت یہ بھی بخاری میں موجود، حضرت صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کی مسجد میں بیٹھا، مجھے اونگ نیند آنے لگی، میں تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں لیٹ گیا، اچانک مجھے چھوٹا سا پتھر آ کر لگا، میں نے اٹھ کر دیکھا یہ پتھر مارنے والا کون ہے؟ اچانک میری نگاہ سیدنا عمر بن خطاب پہ پڑی۔ حضرت عمر چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہیں، آپ نے حضرت صاحب کو آواز نہیں دی، آپ نے انہیں بلایا نہیں، حضرت صاحب بن یزید کو آواز نہیں دی، آپ نے پتھر مارا اور یوں اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ حضرت صاحب حضرت عمر کے پاس گئے، فرمایا وہ سامنے کونے میں دیکھو، اللہ کے نبی کی قبر کے سامنے دو بندے کھڑے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ان دونوں کو لے کر میرے پاس آؤ۔ جب وہ دونوں آگے، حضرت عمر نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے؟ کہا ہم طائف کے رہنے والے۔ حضرت عمر نے فرمایا لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ پیغمبر کی قبر، اللہ کے نبی کے روضے، نبی کی مسجد میں کھڑے ہو کر اتنی اونچی آواز سے باتیں کیوں کرتے ہو؟ اس کا معنی یہ ادب پیغمبر کی رحلت، اللہ کے نبی کے انتقال، پیغمبر کے وصال، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ضروری ہے۔ اور صحابہ نے ادب کہاں تک کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ کا معمول ہے، گھر میں دروازہ بنوانے کی ضرورت پڑی، آپ نے مستری کو بلایا، یہ لکڑی یہ دروازے کی پیمائش ہے، اس جگہ کے لیے دروازہ بنو، لیکن یہ لکڑی اٹھا کر ایسی جگہ پہ جا کر دروازہ بنانا کہ لکڑی کو چیرنے کی آواز بھی نبی کی قبر تک نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ یہ ادب رسول کے خلاف ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت کی دوسری وجہ، رب نے قرآن کا ادب بھی سکھایا، صاحب قرآن کا ادب بھی سکھایا۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے جنت کا طلبگار ہے اسے پھر قرآن کا ادب بھی کرنا پڑے گا، صاحب قرآن پیغمبر کا ادب بھی کرنا پڑے گا۔ رب العالمین نے قرآن کو بھی عظمت والی کتاب بنایا، صاحب قرآن کو عظمت والا نبی بنایا۔ ان کی عظمت کی تیسری وجہ، اللہ نے دنیا کے فتنوں سے، دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کے عذابوں سے امت کو بچایا ہے قرآن کی وجہ سے، اور اللہ نے دنیا کے عذاب سے امت کو بچایا صاحب قرآن کی وجہ سے۔ اللہ نے امت سے عذاب کو ٹالا قرآن کی وجہ سے بھی، صاحب قرآن کی وجہ سے بھی۔ آج ہزار گناہوں کے باوجود بھی میں اور آپ اگر عذاب سے بچے ہیں اس کی وجہ قرآن بھی ہے، اس کی وجہ صاحب قرآن بھی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے بتایا جو آدمی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کریں گے، اللہ اسے فتنوں سے بچائیں گے، یہاں تک کہ اگر اس کی زندگی میں دجال کا فتنہ بھی آ گیا رب العالمین قرآن کی برکت سے اسے دجال کے فتنے سے بچا لیں گے۔ پتہ چلا امت سے آزمائشیں، تکالیف اور فتنے، امت سے عذاب ٹلے ہیں رب کے قرآن کی وجہ سے۔ اگر بات صاحب قرآن کی کریں علماء کی موجودگی میں محض جذبات میں نہیں
عقیدت میں نہیں دلائل کی دنیا میں بات کرنے لگا ہوں۔ رب محمد کی قسم، اگر 1000 گناہوں کے باوجود بھی میری اور آپ کی شکل نہیں بگڑی، یہ کمال ہمارا نہیں، صدقہ صاحب قرآن کہے۔ اگر 1000 گناہوں کے باوجود بھی اللہ نے ستاری والی چادر ڈالی، یہ کمال میرے علم کا، آپ کے عمل کا نہیں، یہ صدقہ رحمت للعالمین صاحب قرآن کہے۔ کبھی للہ کے دوستو آپ نے غور کیا، پہلی امتیں ایک ایک جرم کرتی تھی، اللہ ایک جرم کی وجہ سے کسی کو پانی میں غرق کرتے، اللہ کسی کو زمین میں دھنساتے، خدا کسی پر پتھروں کی بارش برساتے، اللہ کسی پر آگ کے انگارے برساتے، خدا کسی بستی کو اٹھا کر پلٹ کر واپس پلٹ دیتے اور ایک بندہ بھی باقی نہ بچتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ان امتوں نے گناہ ایک ایک کیا، پکڑے گئے، گناہ ایک ایک کیا، عذاب میں مبتلا ہوئے۔ آج امت محمدیہ وہ سارے گناہ کرتی ہے جو ان امتوں نے کیے تھے، لیکن وجہ کیا؟ ان پر ایک گناہ کی وجہ سے عذاب ہے، اور صاحب قرآن کی امت پر 1000 گناہوں کے باوجود عذاب نہیں، نہ اس امت پر پتھر برسے، نہ یہ امت تباہ ہوئی، نہ اللہ نے اسے زمین میں دھنسایا۔ اس کی وجہ میں اور آپ نے قرآن کریم کا نامہ پارا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ رب العالمین فرماتے ہیں، اے محبوب، یہ امت پتھروں سے بچی، آگ کے انگاروں سے بچی، آپ کی وجہ سے بچی۔ اگر آپ نہ ہوتے، میں پہلی امتوں کی طرح ان کے وجود کو بھی زمین سے ختم کر دیتا، اپنی زمین کو ان کے وجود سے ہٹا دیتا۔ اور ہمارا ایمان ہے، اللہ نے پہلی امتوں کو اجتماعی طور پر تباہ کیا، اللہ پیغمبر کی امت کو اجتماعی طور پر تباہ نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ کیا؟ بات آگئی تو عرض کر دوں۔ حضرت مفتی محمد شفیق عثمانی نے تفسیر معارف القرآن میں سورۃ انفال کی آیت نمبر 33 کی تفسیر میں لکھا، فرماتے ہیں پیغمبر کی امت پر اجتماعی عذاب کیوں نہیں آتا؟ فرماتے ہیں اس لیے رب کا قانون یہ ہے، اللہ کا دستور اور اصول اور عادت یہ ہے، اللہ جب کسی نبی کی امت کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لے، جب تک اللہ کا نبی نبوت کے ایریا میں، جب تک اللہ کا نبی نبوت کے دائرے اور حلقے میں، جب تک اللہ کا نبی نبوت کے بارڈر کے اندر ہو، اللہ نبی کی امت کو عذاب نہیں دیتے۔ عذاب اس وقت آتا ہے جب نبی نبوت کا بارڈر کراس کر لے یا کراس کرنے کی تیاری کرے۔ جو نبی جس جگہ کا نبی ہو، جب تک نبی نبوت کے بارڈر کے اندر ہو، اللہ عذاب نہیں دیتے۔ عذاب اس وقت آئے گا جب نبی بارڈر پار کرے گا، اب عذاب آئے گا۔ اللہ فرماتے محبوب آپ کی امت پہ عذاب کیوں نہیں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس لیے کہ آپ موجود ہیں، اور جب تک خدا کا پیغمبر نبوت کے ایریا، حلقہ اور بارڈر میں ہو، میں عذاب نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی طیف میں گئے، اللہ نے اب بھی امت کو عذاب نہیں دیا۔ پتہ چلا مصطفیٰ کی نبوت کا بارڈر مکہ پر ختم نہیں ہوتا۔ میرے پیغمبر مکہ کے بھی نبی، میرے پیغمبر طیف کے بھی نبی، اللہ کے نبی مدینہ میں گئے، امت پر عذاب تب بھی نہیں ہے۔ پتہ چلا مصطفیٰ کی نبوت کا بارڈر مکہ اور طیف تک محدود نہیں، اللہ کے نبی مدینہ کے بھی نبی، پیغمبر مسجد اقصیٰ میں پہنچے، آدم تا عیسیٰ انبیاء نے اللہ کے نبی کی اقتداء کی، آپ نے ان کو نماز پڑھی۔ اب مصطفیٰ کی امت پر عذاب نہیں آتا۔ پتہ چلا میرے پیغمبر کی نبوت کا دائرہ مسجد اقصیٰ تک پھیلا ہوا، عذاب تو تب آئے گا جب نبی نبوت کا ایریا اور بارڈر کراس کرے گا۔ اللہ کے نبی ابھی تک نبوت کے بارڈر حلقے کے اندر ہیں، پیغمبر یہاں سے چلے، آسمانوں میں سے پہلے پر آدم، دوسرے پر عیسیٰ، تیسرے پر یوسف،
چوتھے پر ادریس، پانچویں پر ہارون، چھٹے پر موسیٰ، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام۔ ان 7 نبیوں سے ملاقات کی۔ اب میرا نبی زمین پر نہیں، میرا پیغمبر تو آسمانوں پر ہے، اب تو زمین والوں پہ عذاب آ جائے۔ فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا محمد زمینوں کا بھی نبی، میرا محمد آسمانوں کا بھی نبی۔ ابھی نبوت کا بارڈر ختم نہیں، اللہ کے نبی اس سے اوپر گئے۔ ایک جگہ جسے سدرۃ المنتہا کہتے، یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ بارڈر ہے۔ نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے، یہاں پر دونوں رک جاتے۔ اور یہی سدرۃ المنتہا جہاں پر جبریل نے جا کر ہاتھ باندھ کر عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرا دائرہ ختم، میرا ایریا ختم، میرا بارڈر آ گیا، اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے سدرہ بھی کراس کر لیا۔ یا اللہ عذاب نہ آنے کی وجہ تیرا نبی تھا، اب تو تیرے نبی نے بارڈر کراس کر لیا، اب تو عذاب آنا چاہیے۔ فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، سدرۃ المنتہا یہ جبریل کا بارڈر ہے، مصطفیٰ کا بارڈر نہیں۔ اس پہ جبریل کا حلقہ ختم ہوتا، مصطفیٰ کا حلقہ ختم نہیں، جسے شاعر ختم نبوت سید امین شاہ گیلانی نے اپنے ذوق میں یوں کہا تھا کہ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قربان، سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے؟ اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین۔ بارڈر جبریل کا ختم، مصطفیٰ کا ختم نہیں۔ حضرت کاندروی نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا، مصطفیٰ اس سے اوپر گئے۔ ایک جگہ ہے جسے عرش کہتے، اللہ کے نبی نے عرش پر جا کر اللہ کی زیارت بھی کی، ملاقات بھی کی، اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے، اللہ نے آپ کو نمازوں کا تحفہ بھی دیا۔ یا اللہ اب تو تیرا نبی فرش پر نہیں، تیرا نبی عرش پر ہے، اب تو عذاب آنا چاہیے۔ حضرت فرماتے نہیں وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا محمد فرش کا بھی نبی، میرا محمد عرش کا بھی نبی۔ نبی کی نبوت کا ایریا، مصطفیٰ کی نبوت کا بارڈر ابھی تک ختم نہیں۔ یہی ربیع الاول کا مہینہ آقا نے دنیا چھوڑ دی، صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، صلاۃ و سلام کی صورت میں آقا کا جنازہ ادا کر کے حضرت عائشہ کا حجرہ پیغمبر کے روضے میں دفن کر دیا۔ اب میرا نبی زمین پر نہیں، میرا نبی زمین کے اندر ہے، میرا پیغمبر دنیا میں نہیں، میرا نبی قبر کے اندر ہے، میرا نبی برزخ میں پہنچ چکا۔ خدایا عذاب نہ آنے کی وجہ وجود مصطفیٰ تھا، صاحب قرآن تو دنیا چھوڑ گیا، اب تو عذاب آنا چاہیے۔ فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا محمد دنیا کا بھی نبی، میرا محمد قبر کا بھی نبی۔ مصطفیٰ کی نبوت کا دائرہ کسی جگہ پر ختم نہیں، اس لیے جب باری رب کی آئی فرمایا الحمدللہ رب العالمین، لوگوں مجھے کسی ایک جگہ کا نہیں پوری کائنات کا رب کہتے۔ اور جب باری صاحب قرآن کی آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مصطفیٰ کی نبوت بھی کسی خاص جگہ کے لیے نہیں، مصطفیٰ کی نبوت بھی پوری کائنات کے لیے۔ اللہ نے امت کو عذاب سے بچایا قرآن کی وجہ سے، صاحب قرآن کی وجہ سے۔ للہ کے دوستو عقیدے کی بات بھی کر دوں، اور یہ بات میری نہیں، یہ بات بھی مفتی صاحب نے معارف القرآن سورت انفال کی آیت نمبر 33 کی تفسیر میں لکھی۔ فرماتے ہیں جس طرح یہ قانون ہے جو نبی جس جگہ کا نبی ہو جب تک نبوت کے ایریا میں ہوگا امت پہ عذاب نہیں آئے گا، اسی طرح یہ بھی قانون ہے جو نبی جس جگہ کا نبی ہوگا وہاں پر اس کی نبوت بھی ہوگی، وہاں پر اس کی حیات اور زندگی بھی ہوگی۔ میرے پیغمبر مکہ میں تھے، آقا نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی طائف میں پہنچے، پیغمبر نبی بھی تھے، زندہ بھی تھے۔
اللہ کے نبی مدینہ میں پہنچے، نبی بھی تھے زندہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی اقصی میں پہنچے، نبی بھی تھے زندہ بھی تھے۔ مصطفیٰ زمین پر تھے، نبی بھی تھے زندہ بھی تھے۔ آقا آسمانوں پر پہنچے، نبی بھی تھے زندہ بھی تھے۔ میرے پیغمبر فرش پر تھے، نبی بھی تھے زندہ بھی تھے۔ آقا عرش پر پہنچے، نبی بھی تھے زندہ بھی تھے۔ پھر مانو پیغمبر دنیا میں تھے، نبی بھی تھے زندہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی قبر میں پہنچے، نبی بھی ہیں زندہ بھی ہیں۔ اس انفال کی آیت نمبر 33 نے بتایا مصطفیٰ کی نبوت بھی قیامت تک رہے گی، ہمارے پیغمبر کی حیات اور زندگی بھی قیامت تک رہے گی، اور ہم تو زندہ مانیں گے اس لیے کہ ہمیں تو جو کچھ ملا مصطفیٰ کے صدقے ملا۔ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، جنہیں اللہ نے بنایا وجہ تخلیق جہاں، پایہ عرش پہ نام جن کا لکھا رکھتے ہیں۔ میرے آقا کی سخا جود کا عالم دیکھو، فیض کا باب ہر ایک وقت کھلا رکھتے ہیں۔ پریشان تو وہ ہو جس کا نہ ہو دنیا میں کوئی، ہم تو زندہ روضے میں پیغمبر کو صدا رکھتے ہیں۔ اللہ نے امت کو عذاب سے بچایا قرآن کی وجہ سے، اللہ نے امت کو عذاب سے بچایا صاحب قرآن کی وجہ سے۔ اللہ کی کتاب بھی عصمت والی، خدا کا پیغمبر صاحب قرآن بھی عصمت والا۔ آئیے چوتھی وجہ، اللہ نے دونوں کو عصمت عطا فرمائی۔ آپ آسمانی کتابوں میں سے کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو تورات، زبور، انجیل اپنی اصلی صورت میں نہیں ملے گی۔ ملک بدلے گا، تورات بدل جائے گی، صوبہ بدلے گا، انجیل بدل جائے گی، ضلع بدلے گا، بائبل بدل جائے گی، لیکن اگر بات قرآن کی کرو گے، میرے آقا کو دنیا چھوڑے ہوئے 1436 سال ہو گئے، میں کسی پارے کی نہیں، کسی سورت اور رکوع کی نہیں، کسی آیت کی نہیں، آیت کے الفاظ کی نہیں، رب محمد کی قسم 1450 سال کے قریب گزر گئے، کوئی مئی کا رات قرآن کی زیر اور زبر میں بھی تبدیلی نہیں کر سکا۔ قرآن جیسا تھا ویسا ہے اور قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ آسمانی کتابوں میں سے صرف ایک کتاب جسے قرآن کہتے، آج امت کے پاس اپنی اصلی صورت میں محفوظ ہے۔ یہودی عیسائی اپنی نبی پر اترنے والی کتاب کو اصلی صورت میں نہیں دکھا سکتے۔ اسی طرح انبیاء میں سے کسی بھی نبی کی امت کے پاس ان کے نبی کی مکمل زندگی، ان کے نبی کی مکمل سیرت، ان کے نبی کا مکمل کردار ان کی امتوں کے پاس محفوظ نہیں۔ اگر کوئی بندہ ہم سے بات کرے، ہم مستند ذرائع سے اپنے نبی کی سیرت کا ایک ایک حصہ، اپنے نبی کی زندگی کا ایک ایک جز، پیغمبر سے تعلق رکھنے والی ایک ایک چیز کو بتا سکتے ہیں۔ اللہ کے دوستو یاد رکھیے، حضرت موسیٰ کو ماننے والے حضرت موسیٰ کی اعلان نبوت سے لے کر دنیا سے جانے تک کی زندگی مستند ذرائع سے نہیں دکھا سکتے۔ قرآن اور حدیث کو سیٹ پہ کیجئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے اپنے نبی عیسیٰ کی ولادت سے لے کر ان کے آسمان پر جانے تک نبی کی مکمل سیرت نہیں بتا سکتے۔ جو قرآن میں ہے وہی ان کے پاس، مصطفیٰ کے فرمان میں ہے وہی ان کے پاس۔ اگر کوئی بندہ ہم سے بات کرے، ہم صرف دنیا کی نہیں، اللہ کے نبی والدہ کے پیٹ میں تھے وہاں کے حالات بھی بتائیں گے، پیغمبر دنیا میں تھے یہاں کے حالات بھی بتائیں گے، اللہ کے نبی قبر میں پہنچے وہاں کے حالات بھی بتائیں گے، مصطفیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں جائیں گے وہاں کے حالات بھی بتائیں گے۔ ہم بتائیں گے حضرت آمنہ نے کہا لا وجدت ثقلہ کما تجد النساء، اللہ کے نبی میرے پیٹ میں ہے مجھے تکلیف کا احساس نہیں۔ ہم بتائیں گے ولد مختونا، ولد مسرورا، ولد مکحولا، ولد نظیفہ، پیغمبر کی ولادت ہوئی
ختنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی ناف کو کاٹنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی پیدا ہوئے سرما لگانے کی ضرورت نہیں، پیغمبر پیدا ہوئے اللہ کے نبی کے جسم کو دنیا کے پانی سے دھونے کی، دنیا کے کپڑے سے صاف کرنے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ پاک اور صاف پیدا ہوئے۔ ہم بتائیں گے عدد العینین، اللہ کے نبی کے سرما نہ لگایا ہوتا تب بھی یوں لگتا جیسے سرما لگا ہوا، مصطفیٰ کپڑا ہٹاتے پھر چہرہ یوں چمکتا جیسے آسمان پہ چمکنے والے چودنی کے چاند نے اپنی جگہ چھوڑی ہو مصطفیٰ کے چہرے کا طواف کرنے کے لیے۔ ہم بتائیں گے اجرت نبی کے جسم پر ضرورت سے زائد بال نہیں تھے، ذو مسروبہ پیغمبر کے سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک لمبی باریک لائن تھی، اذا مشا تقلا مصطفیٰ جب چلتے قدم اٹھا کر گردن جھکا کر چلتے، اذا التفت التفت مان اللہ کے نبی جب کسی سے بات کرتے پوری طرح متوجہ ہوتے۔ ہم بتائیں گے اسباب لا یقو ولا ثیابہ، مصطفیٰ کے وجود کے تو کیا کہنے، اللہ نے جو کہ نبی نے جو ایک مرتبہ کپڑا پہن لیا خدا نے اس کپڑے پر بھی کبھی گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا۔ ہم بتائیں گے اللہ کے نبی کا پسینہ کیسا، لا مسست لا شممت مسکا ولا عطرا کان اطیب من عرق رسول اللہ، نبی کا پسینہ کیسا، پھول تو پھولے ہیں حسن کانٹوں میں بھی ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ ہم نبی کا پسینہ بھی بتائیں گے، ہم بتائیں گے لا مسست خلصا قط ولا حریرا ولا شیئا کان علیا من کف رسول اللہ، اللہ کے نبی کے ہاتھ کی ہتھیلیاں ریشم کے کپڑے سے بھی زیادہ نرم تھی۔ ہم بتائیں گے تنام عینہ ولا ینام قلبہ، مصطفیٰ جب سو جاتے آپ کی آنکھ تو سوتی مگر دل جاگتا رہتا، محترم قط، اللہ کے نبی سو جاتے نیند کی حالت میں بھی نبوت کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی کی 11 بیویاں ان کے نام بتا سکتے، پیغمبر کی 4 بیٹیاں 3 بیٹوں کے نام بتا سکتے، پیغمبر کے 3 دمادوں کے نام بتا سکتے، مصطفیٰ کے 9 نواسے اور نواسیوں کے نام ہم بتا سکتے۔ امت کے پاس کسی نبی کی سیرت دنیا کی محفوظ نہیں، مصطفیٰ کی مکمل سیرت امت کے پاس محفوظ ہے، اور فقط دنیا تک نہیں اللہ کے نبی نے دنیا چھوڑ دی۔ آئیے ہم بتا سکتے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، مصطفیٰ کا وجود جیسے دنیا میں محفوظ تھا قبر میں بھی محفوظ ہے۔ ہم بتا سکتے نبی اللہ حی، اللہ نے مصطفیٰ کو قبر میں زندگی عطا کی، یرزق اللہ نے مصطفیٰ کو بطور اعزاز کے رزق عطا کیا، یصلون اللہ نے اپنے پیغمبروں کو قبر میں بطور لذت کے نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام، اللہ کے ملائکہ اور فرشتے امت کا سلام لے کر مصطفیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے۔ ہم بتا سکتے ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، اگر کوئی امتی سلام کرے اللہ اپنے نبی کی روح کو متوجہ فرماتے اور مصطفیٰ امت کے سلام کا جواب دیتے۔ ہم بتا سکتے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، اگر کوئی بندہ نبی کی قبر پہ جا کر نبی کو سلام کرے اللہ براہ راست مصطفیٰ کو سناتے بھی، پیغمبر سلام کا جواب بھی دیتے، تبھی تو اللہ کے نبی نے کہا، اور ویسے نہیں مصطفیٰ نے قسم اٹھا کر کہا والذی نفسی بیدہ، لوگوں حضرت عیسیٰ آئیں گے میرے اعزاز کے لیے، آئیں گے میرے دین کو نافذ کرنے کے لیے، پوری دنیا میں اسلام کا پرچم اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے بعد ثم لئن قام علی قبری، آخر میں چلتے چلتے میری قبر پہ آئیں گے، فقال یا محمد مجھے سلام کریں گے، لأجیبنہ، اور میں محمد اپنے بھائی عیسیٰ کے سلام کا جواب دوں گا۔ ہم بتا سکتے ہیں تو رسول علیہ اعمالکم، اگر امت اعمال کرے مصطفیٰ کو بتائے جاتے، فما کان من حسن حمد اللہ علیہ، اگر امت کے اعمال اچھے نبی شکر ادا کرتے، وما کان من سیئ استغفرت اللہ لکم، امت کے گناہوں کو دیکھ کر مصطفیٰ قبر میں بھی اللہ
سے بخشش کا سوال کرتے، اللہ کے نبی کی قبر کی زندگی بھی امت کے پاس محفوظ ہے۔ جب میدان محشر ہوگا اللہ کے نبی اٹھیں گے اور اسی قبر والی جگہ کے ساتھ اٹھیں گے۔ ہم یہ بھی بتا سکتے جب قیامت آئے گی ہر چیز فنا ہو جائے گی، نبی کا روزہ فنا نہیں ہوگا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، گنبد خضرا ختم نہیں ہوگا۔ ہم بتا سکتے امت اٹھ کر جنت میں جائے گی، اللہ نبی کی قبر والی جگہ اٹھا کر جنت میں شامل فرمائیں گے۔ ہم بتا سکتے اللہ کے نبی پر صراط پر امتی امتی کہہ کر امت کی سفارش کریں گے، میزان پہ جا کر امت کے اعمال تلوائیں گے، حوض کوثر پہ جا کر امت کو جام کوثر پلائیں گے۔ اللہ کے نبی انا فرط من لا فرط لہ، جس کا سہارا کوئی نہیں ہوگا اس امتی کو سینے سے لگا کر اس کی سفارش کرتے ہوئے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ عرض میں نے یہ کیا، قرآن ایسی عظمت والی کتاب، آسمانی کتابوں میں سے اگر کوئی کتاب محفوظ ہے اسے قرآن کہتے۔ انبیاء میں سے اگر کسی نبی کی مکمل سیرت امت کے پاس محفوظ ہے اسے صاحب قرآن کہتے۔ دنیا بدل جائے قرآن رہے گا، دنیا بدل جائے صاحب قرآن کی سیرت بھی رہے گی۔ دنیا الٹی ہو جائے رب کا قرآن نہ بدلا نہ قیامت تک بدلا جائے گا، اس لیے کہ سلاطین عالم اپنی جگہ پہ تو عالم کے سلطان اپنی جگہ ہیں، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ۔ اللہ نے جو ہمیں قرآن دیا یہ بھی عظمت والا، اور اللہ نے جس نبی کی برکت سے قرآن دیا وہ صاحب قرآن بھی عظمت والا۔ آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب اگر اپنی اصلی صورت میں محفوظ ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور انبیاء میں سے اگر کسی نبی کی مکمل سیرت ان کی امتوں کے پاس محفوظ ہے اسے صاحب قرآن کہتے۔ پانچویں اور آخری وجہ، عظمت کی پانچویں وجہ، اللہ نے جو ہمیں قرآن دیا جس کا تعلق اس کے ساتھ جڑ گیا اللہ قیامت کے دن اسے محروم نہیں کریں گے۔ اور صرف قرآن کے ساتھ نہیں، جس کا تعلق قرآن والوں سے جڑ گیا اللہ انہیں بھی محروم نہیں کریں گے۔ اسی طرح جس بندے کا تعلق مصطفیٰ سے جڑ گیا اللہ اسے بھی محروم نہیں کریں گے، اور مصطفیٰ سے نسبت رکھنے والوں سے بھی جن کا تعلق جڑ گیا اللہ اسے بھی محروم نہیں کریں گے۔ میرے پیغمبر نے بتایا جن کے سینوں میں رب کا قرآن آیا جسے حافظ قرآن کہتے، جن کی نسبت قرآن سے ہوئی اللہ انہیں بھی نوازیں گے، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو بھی نوازیں گے۔ اور یہ بھی مصطفیٰ نے بتایا جن کی نسبت میرے ساتھ ہو گئی ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ انہیں بھی نوازیں گے، اور جن کا تعلق ان کے ساتھ ہو گیا اللہ انہیں بھی نوازیں گے۔ آمینہ کے لال کے فرامین موجود ہیں، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا تفصیلات میں جانے کی، مختصر بات کرنے لگا۔ آمینہ کے لال نے بتایا جس آدمی نے رب کا قرآن پڑھا یقال لصاحب القرآن، قیامت کا دن ہوگا رب کی عدالت لگے گی۔ آج ان والدین سے پوچھئے جن کے بچوں نے قرآن پڑھا، آج جب انہوں نے میک پر آ کر قرآن کا آخری سبق سنایا ان کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ آمینہ کے لال نے فرمایا ایک جلسہ ایسا ہوگا جہاں پر آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء بھی ہوں گے، ان کی امتیں بھی ہوں گی، اللہ پھر کھڑا کریں گے حافظ قرآن اٹھ جا، حافظ قرآن اٹھے گا، ربا کرنا کیا؟ فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آج قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، جہاں پر تو قرآن مکمل کرے گا میں اللہ تجھے وہی مقام دوں گا۔ حافظ قرآن کہے گا اللہ میں اکیلا جنت میں جاؤں۔ رب العالمین کے پیغمبر نے کہا من قرأ القرآن فحفظه واستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه ادخله اللہ الجنہ، اللہ
روحانیت کی صفحے لگی، سورج بالکل قریب ہے، لوگ پسینے میں شرابور ہیں، تھر تھراہٹ ہے، کب کبھی ہے، چیخو پکار ہے، اللہ کے لیے بچا دو، آج ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ حافظ قرآن کہے گا یہ لوگ تمہیں جانتا، یہ میرا چاچا کھڑا، یہ چاچو کا بیٹا کھڑا، یہ میرا بھائی کھڑا، یہ میرا ماموں کھڑا، وہ میری خالہ کھڑی، وہ میرا دوست کھڑا، رب العالمین کہیں گے حافظ قرآن اب کیا کروں؟ کہے گا اللہ میں جنت میں، یہ جہنم میں، میں رحمت میں، یہ تکلیف میں، میں ثواب میں، یہ عذاب میں، اللہ التجا کرتا ہوں انہیں بھی جنت دے دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَشَفَّعُهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ۔ سمجھانے کے لیے کہوں گا، آج الیکشن ہوئے، بڑوں میں بیٹھ کر چھوٹوں کو سمجھایا بیٹا ووٹ فلاں کو دینا، سپورٹ فلاں کے ساتھ کرنا، کمپین فلاں کی چلانا۔ ابا جان کیوں؟ بیٹا اس لیے اس کا پردہ بھاری ہے، اگر ایم پی اے بن گیا اسپیشل کوٹا ملے گا، تجھے ملازمت مل جائے گی، ایم پی اے کو کوٹا یہاں ملا، ان کو کوٹا میدان محشر میں ملے گا۔ رب العالمین کہیں گے یہ لو جنت کی 10 ٹکٹیں، ان میں سے جس کو بھی دو گے میں جہنم کی بجائے جنت کے دروازے کھول دوں گا، یہ خود بھی جنت میں جائے گا، اپنے خاندان میں سے ایسے 10 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا خبیب احمد گھمن صاحب ایک جملہ فرماتے ہمارا ذوق کہتا اور ذوق کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے۔ آج میں آپ کے پاس للہ میں آیا، مولانا بلال صاحب آپ کے پاس آئیں گے، بیان بھی کریں گے، ہم چار ساتھی آپ کے پاس کھانا بھی کھائیں گے، مولانا صاحب کوئی مسئلہ نہیں، آپ آ جائیں۔ بیان سے فارغ ہوئے، 2 علماء مل گئے، مولانا لقمان صاحب، حضرت مولانا اسامہ صاحب، یہ بھی مجھے مل گئے۔ میں نے کہا مولانا بلال صاحب میں نے کہا تھا 4 بندوں کا کھانا، یہ 2 اور آگے، میرا دل کرتا ہے ان کو بھی دسترخوان میں بٹھا دوں، تو مولانا بلال صاحب کیا کہیں گے؟ نہیں کیا کہیں گے؟ نہیں فرمائیں گے استاد جی کیسی بات، مولانا صاحب کیسی بات، 2 کیا آپ 4 اور بلا لیں، اس کا معنی یہ ان کے ہاں میری قیمت ہے، ان کو مجھ سے پیار ہے، میرا اور ان کا تعلق ہے، انہوں نے 4 کا کہا، میں نے کہا دل کرتا ہے 2 اور بھی لے جاؤں، یہ نہ نہیں کرتے۔ للہ کے دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں جب میدان محشر سجے گا اللہ انہیں جنت کی 10 ٹکٹیں دیں گے؟ اگر انہوں نے کہہ دیا اللہ آپ نے 10 کا کہا تھا، ہمارا دل کرتا ہے 5 اور بھی لے جائیں، تو اللہ کیا کہیں گے؟ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کیا فرمائیں گے؟ نہیں ہمارے خزانے محدود ہیں، رب کے خزانے غیر محدود ہیں، ہماری محبت محدود ہے، رب کی محبت غیر محدود ہے۔ اس کا معنی یہ اللہ نے قیامت کے دن انہیں یہ احساس دینا جس کی سفارش کرتے جائیں گے اللہ جنت کے دروازے ان کے لیے کھولتے جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو ان عظمت کا تقاضا یہ میرا اور آپ کا تعلق رب کے قرآن سے بھی مضبوط ہو، صاحب قرآن سے بھی مضبوط ہو، اور یہ تعلق محض دعوے کی حد تک نہیں، میری اور آپ کی زندگی قرآن پڑھنے والی، مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھنے والی، قرآن سمجھنے والی، مصطفیٰ کی تعلیمات کو سمجھنے والی، قرآن پر عمل کرنے والی، مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے والی بن جائے۔ اور یاد رکھیے اس میں فائدہ میرا اور آپ کا، رب کا نہیں، قرآن کا نہیں، صاحب قرآن کا نہیں۔ آپ سارے متفق ہو جائیں اپنی اولادوں کو قرآن نہیں پڑھیں گے، رب محمد کی قسم قرآن رہے گا، سب متفق ہو جائیں مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل نہیں کریں گے، مصطفیٰ کا چرچا تب بھی رہے گا، میری اور آپ کی سعادت خوش قسمتی ہوگی۔ میرا تعلق قرآن سے بھی، صاحب قرآن سے بھی، عظمت والا، وفا والا، ادب والا، احترام والا، عقیدت والا، مودت والا، محبت والا بن جائے۔ پھر آئیے اپنا تعلق قرآن سے جوڑیے، صاحب قرآن سے جوڑیے، تاکہ قیامت کے دن مجھے اور آپ کو تعلق بالقرآن کی وجہ سے قرآن کی شفاعت ملے، تعلق بصاحب القرآن کی وجہ سے مصطفیٰ کی شفاعت بھی ملے۔ اور اگر میرا اور آپ کا تعلق قرآن سے، صاحب قرآن سے ٹھیک نہ ہوا، پھر یاد رکھیے ہمارا دنیا میں جینا بھی کوئی جینا
کہ رشتہ ہونا قائم جو محمد سے وفا کا، رشتہ ہونا قائم جو قرآن سے وفا کا، پھر جینا بھی بیکار مرنا بھی اکارت۔ اور دوستو ایک کام کریں، اسوہ رسول کو دنیا میں عام کریں، جن چراغوں سے پھیلتی ہے سنت نبوی کی روشنی، ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ نقش قدم نبی کے ہیں۔ جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن، صاحب قرآن کی عظمت سمجھ کر اللہ ان سے وفا والا تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔